نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرحمن، یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت جوش پر تھی، اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن، کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر ان کے مطالبے پر معجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار تکرار ہوئی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی ضد میں مبتلا تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی ضد کو ختم کیا گیا۔ کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو۔ قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ مخاطب اگر ضد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پچھلی صورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی بات ہوئی، اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت، اعلیٰ ترین نعمت، اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، بہت مہربان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القاء کیا ہے، یا آپ نے خود لکھ لیا ہے، یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا۔ فرمایا نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ علم القرآن، یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے، رحمان نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بذریعہ جبریل امین سکھایا، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النجم میں گزرا، علمہ شدید القویٰ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے۔
اور اس میں بھی مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی. اسی لیے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں. گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائے، اللہ تعالی کی رحمتوں کو پائے، اس کے لیے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا. اور علامہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی میں آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک یک بارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے. پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے، یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے. تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی. یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی یا ارتقاء کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا. اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائے. جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد حیات کیا ہے. اور قرآن جیسی کتاب اتار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی. اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت عطا کی. اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان ہے، جو کسی بھی ادارے یا اسکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا اظہار آسانی سے کر لیتا ہے.
یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ آپ اس کو باقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے. تو علمہ میں جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بولنا سکھاتے ہیں، یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا. اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں. اگر وہ بولنے کی طاقت چھین لے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے. تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے، وہاں انسان کو قوت گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قوت اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہوں. وہ ہوں تو یہ قوت کام کرتی ہے. مثلاً سننے کی صلاحیت، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. مثلاً اس کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی عقل فہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتے. پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں ان کو، یا آبزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں. تو بولنا جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی. مویشیوں کو اسی لیے بہیمہ کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے، نہیں مبہم ہوتی ہیں ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہنسنا ہو، یا وہ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن انسان کو آپ دیکھیے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا، ہنسنے کی آواز فرق ہے، رونے کی آواز فرق ہے. پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے، پھر چپ کے بولنا، زور سے بولنا، چیخنا چلانا، یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا. اور یہ اتنی ورائٹی انسان کی گفتگو میں، اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے. تو علمہ البیان، اللہ ہی نے اس کو بیان کرنا سکھایا، اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بہترین صفت، جس میں مبالغہ بھی ہے، رحمان فعلان کے وزن پر، یعنی بے حد مہربان. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لیے یہ صفت بے حد پسندیدہ ہے، ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد القرآن، تمام کلاموں میں بہترین کلام، قرآن کریم، قرآن مجید، جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. 1400 سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ، ایسی آج تک کوئی نہیں لا سکا. پھر تیسری چیز، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا. اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان، کیونکہ باقی قوتیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلاً عقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے، اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں. بعض جانوروں کی قوت شامہ جیسے کتا سونگ کے بہت کچھ بتا دیتا ہے، ہماری قوت شامہ ایسی نہیں. بعض جانوروں کی سننے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں. بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے میں بہت حقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپلز ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اپنی سٹرنگز ہلاتے ہیں. ان سٹرنگز کی وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کئی گز یا کئی فیٹ کے فاصلے پر دوسرا سن لیتا ہے. اسی طرح جسمانی قوت میں آپ دیکھیں شیر چیتا جو ہے، یا چیرنے پھاڑنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ہم گوشت کو گھنٹوں گلاتے ہیں پھر بھی کھایا نہیں جاتا، لیکن کئی جانور ایسے ہیں کہ جن کی چبانے کی قوت ایسی ہے کہ وہ کچے گوشت کو منٹوں میں صاف کر جاتے ہیں. تو بہت سی قوتیں
انسان سے بڑھ کر دوسرے جانوروں کو حاصل ہے، یا جنات کے پاس بھی، مثلا گھومنے پھرنے کی قوت، یا مختلف شکلیں اختیار کرنے کی، یا انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی. لیکن ان سب قوتوں میں بہترین قوت بیان کی قوت ہے، جو ان میں سے کسی کو نہیں ملی، یعنی جانوروں میں سے. ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بولنے کے لیے اور بہت سی قوتیں ضرورت پڑتی ہیں، اور خصوصاً بامعنی بولنے کے لیے، بہترین کلام کے لیے. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اس صورت میں کہ اے انسان، یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو جسے بولنے کی قوت دی گئی. کیا تم اپنی اس قوت کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال نہ کرو گے؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اور ہم کتنے بخیل ہیں اپنی اس قوت کو قرآن کے لیے استعمال کرنے میں. اپنی ذات پہ کوئی زد پڑے تو چیخ چلا کے سارے عمارت سر پہ اٹھا لیں. کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کر لے، پھر آپ دیکھیں ہماری آوازیں کیسے نکلتی ہیں. لیکن اگر اللہ کی کتاب کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا جائے، منہ کھول کے پڑھنے کے لیے کہا جائے، تو اس وقت ہماری آواز نکلتی نہیں. قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو تو ہمارے گلے تھک جاتے ہیں. ویسے سارا دن بولے چلے جائیں تو نہ ہمارا دماغ تھکتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے، نہ ہماری سماعت پہ کوئی اثر پڑتا ہے. لیکن قرآن کی قرات، اس سے ہم کو جلدی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد پھر ہماری قوتیں جواب دینے لگتی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے، جو واقعی اللہ کی بہترین مخلوق مقرب انسانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنی اس بہترین صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی اس کتاب کے لیے کھلے دل سے، دل کھول کے خرچ کرے. آپ دیکھیے کہ اپنے مطلب کے لیے ہم اس قوت کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں نا، کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچیں ہم. لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کتنی دیر تک اور کہاں کہاں اور کس کس طرح. کہتے ہیں کہ گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، اور جس کی آواز کچھ اچھی ہو وہ صرف اس پہ قناعت نہیں کرتا، پھولا نہیں سماتا کہ میری آواز اچھی ہے، بلکہ اس کے لیے وہ باقاعدہ ریاض کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے. قرآن کے لیے اتنی محنت ہم میں سے کس نے کی ہے کہ ایک ایک بول کو جب تک کہ وہ مرضی کے مطابق نہ نکلے، سارے قاعدے قوانین کے مطابق نہ نکلے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں جب تک کہ وہ مخصوص لے، مخصوص طریقے سے مخارج نکل نہ آئے. ہم پہلے ہی مرحلے پہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہی کرے گا. تو باقی چیزوں کے لیے ہم آوازیں کیسے نکال لیتے ہیں؟ کسی کی نقل اتارنی ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، بھیس بدلنا ہو، کسی کے ساتھ شرارت کرنی، ٹیلی فون پر یا ویسے کیسے کیسے آوازیں بدل لیتے ہیں. یعنی اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد اور اپنے مطلب کے لیے ہم اپنی آواز کو بہت اچھی طرح استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جہاں علم القرآن کی بات ہو، اور آپ دیکھیے کہ علامہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ہم کتنا لینے والے، کس حد تک، کس دل سے، کس خوشی سے. ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں کا نہیں، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب اس کے بعد کائنات کی مختلف نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ جس رب نے قرآن بھیجا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اسی رب نے سورج اور چاند پیدا کیے ہیں. الشمس والقمر بحسبان. اور صرف سورج اور چاند پیدا ہی نہیں کیے بلکہ ایک خاص حساب کے مطابق پیدا کیے. بحسبان، ہے سین بے، اس کا روٹ ہے، معنی ہے حساب، شمار. اور حسبان جو ہے بعض کے خیال میں مصدر ہے، غفران اور سبحان اور قرآن کی طرح. یعنی سورج اور چاند اللہ کی تخلیق ہیں جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے، حساب سے چل رہے ہیں. اور حساب سے چلنے کا مطلب یہ کہ ایک
مخصوص اور مقرر رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان میں لمحہ بھر کی بھی تیزی یا تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی تیز ہو جاتے ہوں اور کبھی سلو ہو جاتے ہوں اور کبھی ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہو اور کہیں جا کے رک جاتے ہوں اور ٹھہر جاتے ہوں. نہیں، ان کی پیدائش، ان کا سائز، ان کی خاصیتیں، ان کے کام، پھر ان کا چلنا، یہ سب کچھ ایک اندازے پر ہے، ایک حساب کے ساتھ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ انسان کی بہت سی عبادات کا انحصار ان کی رفتار پر ہے. مثلا سورج کی رفتار اور اس کے طلوع اور غروب اور زوال، ان سے ہماری نمازوں کے حساب وابستہ ہیں. بے حسبان یعنی حساب کے ساتھ ہے، تو اس حساب سے مراد پھر ہماری عبادات کے اوقات کا حساب بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح چاند کے ساتھ ہماری کچھ اور عبادات جیسے روزہ اور حج وغیرہ کا تعلق ہے، عید کا تعلق ہے. پھر اسی طرح کچھ اور عبادات اور معاشرتی معاملات، مثلا مدت حمل، مدت رضاعت، عدت وغیرہ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں یا اللہ تعالی کے خاص حساب پر بنے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ مقرر رفتار سے چلتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان میں سے کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کرتا. سورۃ یاسین میں آتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، اپنی منزلوں پر گزرنا اور پابندی کے ساتھ اپنا کام کرنا، یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس رب نے ان کو تخلیق کیا ہے اس کے کام کوئی کچے کام نہیں ہے، بے ربط، بے ضابطہ اور بے قاعدہ قسم کے کام نہیں ہے. اس کا حساب کتاب بہت زبردست ہے. ان سیاروں کا حساب تمہیں آخرت کے حساب کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جیسے یہ سب حساب پر قائم ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمہارا حساب بھی ہوگا. اگر یہ اپنے اس حساب پر قائم نہ رہیں، مثلا اپنی رفتار میں حساب کو قائم نہ رکھیں، تو سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں، تباہی ہو جائے. بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت میں کسی حساب کتاب، کسی ضابطے قاعدے کے پابند نہیں ہوتے، وہ یہ مت بھولیں کہ قیامت کے دن ایک سخت سزا ان کے لیے منتظر ہے. آسمان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ کیا گیا. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں. نجم کا ایک معنی جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ تو ستارہ ہے، لیکن ایک اور معنی بغیر تنے کے درخت کا بھی ہے. جھاڑ جھنکار یا جڑی بوٹیاں جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں وہ بھی اس معنی میں آتے ہیں. تو اگر اس کو شجر کے ساتھ بیلوں کے معنی میں لیا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کو شمس و قمر کے ساتھ نجم پیچھے ملا دیا جائے تو بھی درست ہے کہ آسمان پر صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ستارے بھی ہیں، اور اسی طرح زمین پر درخت ہیں، یا پھر درختوں کے علاوہ جو بیلیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت کا. اس کا ذکر سورۃ الحج میں بھی گزرا. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی ستارے اور درخت یا بیلیں اور درخت سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر لگے ہوئے ہیں. تو اے انسان، کیا تو اللہ کے آگے نہ جھکے گا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے اٹھایا، بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان کو رکھ دیا. اب دیکھیے کہ رفع اور وضع
دو متقابل لفظ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ. رفع کا معنی ہوتا ہے اونچا کرنا، اور وضع کا معنی ہوتا ہے نیچا کرنا یا پست کرنا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آیت 10 میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کا لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے لیے وضع کا لفظ آیا. آسمان کو اٹھایا تو زمین کو نیچا کیا، یعنی نیچے بچھایا تمہارے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک میزان قائم کیا، اس کے لیے بھی وضع کا لفظ آیا ہے، یعنی آسمان و زمین کے بیچ میں انصاف رکھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اللہ کے عدل پر قائم ہے. ہر چیز کے اندر ایک عدل نظر آتا ہے، ایک اعتدال نظر آتا ہے. جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سورج چاند کو ایک حساب میں رکھا ہوا ہے، آسمان کو ایک مناسب طریقے سے اوپر اٹھایا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کوئی کسی دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہی، کوئی کسی کا حق نہیں مار رہی. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی دراصل کیا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس میزان پر قائم رہو، یعنی وہ عدل اور میزان جس پر زمین و آسمان قائم ہے، وہ عدل بندوں سے بھی مطلوب ہے. مجاہد اور قتادہ وغیرہ نے میزان کا مطلب یہاں عدل کیا ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہوتا ہے. ناپ تول کا کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو. اگر آپ کسی کو بغیر تولے کچھ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے پہ ظلم ہو جائے یا خود آپ پر ظلم ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تطغوا فی المیزان. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عدل کی روش سے مت ہٹو. تطغوا کا لفظ جو ہے تو غین واؤ سے ہے، اسی سے طغیانی کا لفظ ہے، سرکشی کے معنی میں، نافرمانی میں حد سے بڑھنا. تو اللہ تطغوا فی المیزان کا معنی کیا ہے کہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو، گویا انصاف ہی کرو. یہ جو لفظ سورۃ الرحمن میں ووضع المیزان ہے، یہ میزان ہر چیز کے اندر ہے. سب سے پہلے تو آپ اسے اپنے جسم کے اندر دیکھیں، اپنے چہرے کو ہی دیکھ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جسم میں ایک آنکھ، ایک ناک، ناک میں 2 سوراخ کی بجائے ایک ہی سوراخ، یا اسی طرح آپ کے سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ ایک ایک بھی ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی ایک طرح سے پیئر میں بنایا، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، ناک کے 2 حصے ہیں، آنکھیں ہیں، اور پھر ان میں آپ دیکھیے کہ پرفیکٹ قسم کا میزان رکھا ہوا ہے. ووضع المیزان. اگر ایک آنکھ بڑی ہوتی اور ایک بہت چھوٹی ہوتی، ایک کان بہت لمبا ہوتا اور ایک بالکل اندر گھسا ہوا ہوتا، ایک ہاتھ کہیں جا رہا ہوتا اور ایک کہیں، اس طرح پاؤں اگر سائز فرق ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کا سائز آدھے انچ سے کم و بیش کچھ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ان لوگوں کو جوتا تلاش کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کو 2 پیئرز خریدنے پڑتے ہیں، ایک پاؤں کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا لیکن ہوتا ہے ایسے. یا یہ ہے کہ ایک پاؤں کے آگے پھر وہ مزید کچھ رکھواتے ہیں. بازو کا چوڑا اور تھن ہونا بھی فرق ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے جوتے میں، یہ چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنے جسم سے لے کر پھر باہر کی دنیا میں ہر چیز کے اندر یہ بیلنس ہے. اور پھر سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہر چیز کا 2 کر کے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس میزان کو شو کر رہا ہے، ایک بیلنس کی نمائندگی کر رہا ہے. پھر جنت کی 2 نعمتوں کا ذکر، تو 2 کا برابر آمنے سامنے ہونا پھر ایک بیلنس کو شو کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ایکولوجی کا بیلنس ہے، یعنی ہمارے انوائرنمنٹ میں جو بیلنس ہے، بہت سے جانور، پرندے، انسیکٹس ہم سمجھتے ہیں بیکار ہیں، حالانکہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں. ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری ختم ہو جاتی. بعض انسیکٹس اگر ختم ہو جائیں تو پرندے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ ان انسیکٹس کے اوپر ہوتی. اسی طرح آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بیلنس ہے. پھر درخت جو ہے رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں، اور اسی طرح دن کو آکسیجن جبکہ ہمیں ضرورت زیادہ ہوتی. اور باقی بھی دیگر تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کر دیا ہے. پہاڑوں اور سمندروں کا بیلنس ہے. سمندر اندر سے گہرے ہیں
پہاڑ اٹھے ہوئے ہیں، تب یہ بیلنس قائم ہے. تو ووضع المیزان کا تعلق صرف کسی ایک خاص ترازو سے نہیں ہے. اس زندگی کے قیام کے لیے ہر چیز کے اندر آپ کو یہ بیلنس ملے گا. اب مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا پیدا کیا، یہ بھی ایک بیلنس ہے. اور آلموسٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے دونوں کی، اس میں بھی ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. لیکن اب نئے زمانے میں انسان جو اپنی ایجادات پہ بہت خوش ہے، اور وقت سے پہلے جب سیکس کا پتہ چلا لیا جاتا ہے تو بعض جگہوں پر، خصوصاً انڈیا میں، چائنا میں، ان علاقوں میں فیمیل چائلڈ ہونے کی شکل میں ان کو ابارٹ کر دیتے ہیں. اب کل ہی ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر خواتین نے اپنے فیمیل چائلڈ کو ابارٹ کرا دیا. وہاں گاؤں میں شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ملتی. تو یہ انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تقدیر پہ راضی رہو. اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان میں سرکشی مت کرو، اس میزان کو خراب نہ کرو، کیونکہ اس میزان کی خرابی سے ہی بربادی آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، اس کے بعد وہ ٹانگ جو تھی وہ کچھ سکڑ گئی، تو انہوں نے اپنے سارے کپڑوں کو جو آلٹر کرایا، تو پھر جیسے ٹراؤزر کی ایک سائڈ ہوتی تھی اس کو وہ آدھا انچ کم رکھواتے تھے. جوتا بھی بنوانا پڑتا تھا، وہ نارمل جوتا ان کو نہیں پورا آتا تھا. ہر چیز میں پھر وہ بیلنس ختم ہونے لگتا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. قسط کا معنی بھی انصاف ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا. اور بنیادی معنی کیا ہے؟ ظلم سے بچنا. اور قسط کا تعلق ظاہری امور میں انصاف کرنے پر ہوتا ہے. عدل اس سے زیادہ جامع لفظ ہے جس کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے. تو قسط کا معنی یہ ہے دوسرے کو اس کا حق پورا دینا، خواہ اکٹھا دے دیا جائے یا قسطوں میں دیا جائے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، یعنی ناپ تول میں انصاف رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو. بات وہی ہے جو پیچھے کہہ دی گئی ہے، پہلے مثبت انداز میں کہی گئی اور اب اس کا منفی پہلو بیان کر دیا گیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اس کا اپوزٹ کیا؟ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن قائم کرو اور وزن میں کمی نہ کرو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں یا اس کے نظام میں عدل کو بنیاد بنایا ہے، عدل قائم کیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے، تو اسی طرح اے بندو تم باہم لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھو، ظلم سے بچو. اور میزان جو ہے یہ وزن کرنے کا آلہ بھی ہوتا ہے اور مقدار وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تطغوا فی المیزان، تو میزان کیا ہے؟ وہ ترازو بھی اور وہ چیز بھی جو تولی جاتی ہے، دونوں کے لیے. یعنی میزان میں کمی بیشی کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور اس کمی بیشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں.